عطائے رسول ذات تیری، فیض فیض عتم غریب نواز، تاجدار کرم غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب چھٹی شریف آ جاتی ہے، ماہ رجب المرجب آ جاتا ہے، تو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ماہ رجب المرجب کا، تو سلسلہ چشت کے تمام ہی عقیدت مند، یعنی کہ چشتی، صابری، نظامی، اس سے منسلک اور دیگر سلاسل طریقت کے لوگ بھی جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہ چھٹی شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی ایصال ثواب کے لیے مختلف محافل کو سجایا جاتا ہے، آپ کی یاد تازہ کی جاتی ہے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، اور اس بات کے لیے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ کم و بیش جو کتابوں میں موجود ہے 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مشرف و اسلام فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کی دینی خدمت اور ایک بہت بڑی دینی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ARYQ-TV بھی الحمدللہ محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحت اسی بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں میں ہیں، ان کے عقیدت مندوں میں ہے، اور ان کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں، جس میں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف اسکالر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور ماشاءاللہ ہمارے جو 3 شناخواں ہیں ان میں نوجوان شناخواں دانیال شیخ، حافظ حمزہ انور اور عالمی شہرت یافتہ شناخواں جناب زہیب علی اشرفی، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ والوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ جب اپنی محفل کا، اپنی مجلس کا، اپنی صبح کا آغاز کرو، کسی کام کا آغاز کرو، تو اللہ کا پاک نام لو، اللہ کا پاک کلام پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر وہ ہر کام بہترین انداز میں اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آئیے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں حمد رب جلیل سے۔ دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے تو انجان، بنے ہے تو انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے
کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت، کوئی نہ ہوگا میت، اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، تجھے فنا کے گیت، نیند سے آنکھیں کھول غافل کیسی ہے یہ پریت، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ اللہ دانیال شیخ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے، اور حمد رب جلیل کے مظاہر اگر دیکھنے ہیں تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب کریم کی حمد و ثنا نظر آتی ہے، اس کی صفات نظر آتی ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ کیا فرمائیے گا حضرت ذکر اللہ کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام دنیا میں جہاں جہاں میرے خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں سب کو آپ کا عرس مبارک ہو، بہت مبارک، خیر مبارک۔ اور کہتے ہیں نا کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ذکر الہی کی ضرورت اور اہمیت ہے، دیکھیں یہاں پر چونکہ ایک صوفی کی نسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، جن کو ہندوستان کی بادشاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے عطا فرمائی گئی۔ میں ایک بات کہوں کہ دنیا میں آپ کسی کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو قرب حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو اس دنیا میں ہم جاگتی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں یہ بات ہے کہ روز قیامت اللہ اپنی عطا سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا، بے شک اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہوگی، بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر رئیس بھائی آپ سے میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھے ملا تھا اور آپ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر خیر کر رہا تھا، آپ خواہ خوش ہو جائیں گے لیکن میرا ذکر کر رہا تھا، تو جواباً آپ بھی اس کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن رب تعالیٰ خالق کائنات ہو کر بھی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بے شک بے شک۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جواباً وہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے کہ مثال کے طور پر رئیس یعنی ہم کہتے ہیں اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو کیا وہ جواباً کیا بولتا ہے کہ یا رئیس، ہرگز نہیں، یا سہیل، یا فرید؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بندے کا ذکر کے مقابلے میں کسی کا ذکر کرنا اس کی استطاعت کے مطابق ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جب اس کا کوئی ذکر کرتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق اپنی رحمتوں کا نزول اس پر فرماتا ہے۔ اچھا حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرا تذکرہ کرتا ہے نا اذا ذکرت ذکرت معیہ، بلکہ یہ فرمایا
کہ جب بندہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، کہ جب بندہ جماعت میں میرا ذکر کیا کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ رب تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، جی جی، جب تو اس کو یاد کر رہا ہے نا، یہ اس بات کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے، کیا اور بات، اللہ تعالیٰ کے یاد سے ہی اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں، حیات آست، حیات آست کہ درویش بذکر حق مشغول باشد، کہ حیات یہی ہے کہ درویش اور اللہ والا اس کے ذکر کے ساتھ لگا رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ذکر میں خاص مقام ایسا آتا ہے، ذکر کر کر کے صرف اس کی زبان ذکر نہیں کرتی، پھر اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب عارف ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو فرمایا کہ اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہے تو دوست کے خیال میں، بیٹھا ہے تو دوست کے خیال میں، فرمایا کہ وہ لیٹا ہے تو دوست کے خیال میں، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو دوست کا خیال یعنی رب تعالیٰ کا خیال اس کے دل سے نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں یہی ہے نا کہ 7 اشخاص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک فرد وہ ہے، فرمایا کہ جب مسجد میں ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، اور جب مسجد سے باہر نکل گیا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے کاروبار میں، کہیں پر بھی ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں کہ جہاں صدائے رب بھی آئے اور وہ فوراً مسجد میں چلا جائے، تو ایسا بندہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یعنی اس سے ہمارے ذکر کی کوئی احتیاج نہیں، یعنی بے شمار لا تعداد فرشتے ہیں جو ہمہ وقت اس کا ذکر کیا کر رہے ہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے ہم ناپاکوں کو، ہم گناہگاروں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آؤ میرا ذکر کر کے پاکیزہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حمد و نعت و مناقب پر مشتمل یہ محفل، جس میں نظم و نثر یعنی منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ عقیدتیں نظر کی جا رہی ہیں، اور اس تمام حسن عمل کا ایصال ثواب حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں، چونکہ چھٹی شریف کے یہ تمام جو کی محافل جو ہیں یہ انہی کے یاد کے ساتھ منسوب ہیں اور انہی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ ہے، ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ محفل نعت و منقبت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان موجود حافظ حمزہ انور سے، ہر برائی میں گھرا دیس نکالا جس نے، ہر برائی میں گھرا دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ حافظ حمزہ انور تڑپ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اہل ایمان میں ابتدا سے موجود نظر آتی ہے، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو ایک امتی کی یہ جو کیفیت ہے حضور کی بار، حضور سے ایک تو محبت، پھر حضور کے دائرہ اقدس سے محبت، کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کیو ٹی وی نے ہمیشہ یہ روایت قائم رکھی ہے کہ خاص کر صوفیاء کرام کے جو عرس کے آراس کے جو دن ہوتے ہیں ان میں خصوصی طور پر پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے، ابھی نعت شریفہ بھی پیش کی گئی۔ دیکھیے، یہ پروگرام نسبت حضرت سیدنا خواجہ
हसन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या बात, रज़ी सुभान अल्लाह अल्लाह, अन्हु से है। मैं ये कहता हूँ कि कोई सूफ़ी, कोई वली कामिल या कोई शेख कामिल उस वक्त तक कामिल हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में इश्क़ रसूल जलवागर ना हो, हाय हाय हाय। या वो फ़नाफ़िर रसूल ना हो। इसलिए कि ये मंजिल ऐसी मंजिल है कि फ़नाफ़िल्लाह की मंजिल भी फ़नाफ़िर रसूल ही से हासिल होती है। जब तक कोई इस मकाम तक ना पहुँचे उससे आगे कैसे जाएगा। चुनांचे हम ये देखते हैं कि नात शरीफ़ा में बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन ने अपनी अपनी तबाह आज़माई की है, और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अरबी फ़ारसी में नातें कहीं भी हैं, लिखी भी हैं, पढ़ी भी हैं। खुदा आपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का अभी शेर पढ़ा है। जी जी। नाम अहमद की जो अज़ गैब निदा आती है, हाँ साफ टल जाती है जो सर पे बला आती है। वाह। इश्क़ अहमद का असर है जो बवक़्त सकरात खुद क़ज़ा पड़ती हुई सल्ले अला आती है। क्या बात है। तो ये मकाम उस क़ज़ा वक्त पड़ती नसीब हुई होता है जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को इश्क़ रसूल में फ़नायत अता फ़रमाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आला हज़रत ने जो फरमाया है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जो वहाँ से हो यहीं आके हो, हाँ जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। क्या बात, जो यही वहाँ है। से हो यहीं आके हो, जो वहाँ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम का इश्क मोहब्बत जब तक दिल में रच बस ना जाए उस वक्त तक कोई विलायत की मंजिल पर भी नहीं पहुंचता है। तो जितने औलिया किराम हम देखते हैं, अगर उनकी सवानें उठाकर देखें, खुद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जब आप अपने पीर मुर्शिद के साथ सफ़र हज में थे और मक्का शरीफ मदीना शरीफ के सफ़र में थे, तो आप क्या मुलाहिज़ा करते हैं उनके हालात में अल्लाह कि जब वो वहाँ पर हाजिर बारगाह हुए तो सलाम पेश किया तो बारगाह रिसालत से जवाब अता हुआ है। तो ये कोई मामूली बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात। ये हर एक को नसीब नहीं होता है। हमने देखा कि हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला वो भी अपने मकाम गौसियत में बहुत बुलंद बाला हैं, इश्क और मोहब्बत के उनके अजीम बारे में भी ये मशहूर है कि जब वो बारगाह रिसालत में पहुँचे हैं और सलाम पेश किया है तो वहाँ से न सिर्फ सलाम का जवाब आया बल्कि दस्त मुबारक ज़ाहिर हो गया अल्लाह। मुसाफ़ा के लिए। ये तो सब किताबों में हमने देखा है। इससे ये मालूम होता है कि ये मंजिल और ये मकाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को अता फ़रमाया है, सूफिया को अता फ़रमाया है, ये मकाम ऐसा मकाम है कि जो इश्क में फ़नायत का मकाम है, इश्क रसूल में फ़नायत का मकाम। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क मोहब्बत की दास्तानें हैं जनाब, और ये तभी छिड़ती हैं जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है। और अल्लाह वालों ने वो इश्क करके दिखाया, उसको सिर्फ तहरीरी तौर पर या कौल के तौर पर नहीं पेश किया, बल्कि अमली तौर पर उसको ऐसा पेश किया कि आने वाली नस्लें, आज कम बेश 811 साल हो गए हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पर्दा फरमाकर, लेकिन 811 साल बाद भी आज ये बात है कि आपके अक़वाल पढ़े जा रहे हैं, आपकी सीरत बताई जा रही है, आपकी दीनी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है महफ़िल नात व मनक़बत दरशान है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जैसे कि मैंने ये बात पहले भी अर्ज़ की कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो सिलसिला चिश्त है, इसके असरात बर्र सग़ीर पाक व हिंद और इसके अतराफ़ व अकनाफ़ और इसके तमाम ही उन हिस्सों पर नज़र आते हैं। बहुत गहरे असरात, यानी कि आपके खुलफ़ा के जो असरात हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों, बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हों, हज़रत निज़ाम पाक हों, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हों या साबिर पाक हों, इनके खुलफ़ा भी इतने मारूफ़ हैं कि दीगर सलासिल में खुलफ़ा का इतना ऐसा तारुफ़ नज़र नहीं आता। क्या फरमाइएगा इस असर अंगेज़ी और सिलसिला चिश्त की इस इनफरादियत के हवाले से, क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ही फैज़ है कि आज हम इस प्रोग्राम में जमा हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ QTV भी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ है कि शब रोज़ अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत को आम कर रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की शमा को फ़रोज़ा कर रहा है। औलियाए कामिलीन की मोहब्बत पैदा करने के हवाले से QTV का अहम किरदार है। जैसा कि आपने खुलफा की बात की, तो असल में बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बुज़ुर्गों से जो फैज़ हासिल किया था उसे बहुत आसान और सहल करके लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया है। और फिर आपके खुलफा का भी यही तर्ज थी कि जो तालीम उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिली, उसी तालीम को आगे बढ़ाया, उसी अंदाज़ को इख्तियार किया। आज अक्ल हैरान रह जाती है कि
جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو مسلمان کیا، آخر ایسی کون سی بات تھی؟ کیونکہ ہم اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں تاثیر دی تھی، اور اس تاثیر کا ایک سبب یہ تھا کہ جو وہ کہتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے اور اہم سبب ہے کہ اتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وابستہ کیا، اور پھر سوچیں ان کی آگے نسلیں پھر نسلیں، تو یہ کتنا فیض ہے جو حضرت خواجہ تک جاتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلیل العارفین کے نام سے حضرت خواجہ صاحب کے اقوال اور آپ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اور آپ کا انداز کیا تھا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے آپ انہی کے مطابق گفتگو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے انہیں قریب کیا کرتے تھے، بہت آسان لفظوں میں بات کو سمجھاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ فرماتے ہیں پہلی چیز والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنا، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام کو دیکھنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کرنا، تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ علماء ربانیین کی زیارت کرنا، چوتھی چیز خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار مشرف فرمائے، اور پانچویں چیز اپنے مرشد پاک کی زیارت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے خلفاء تھے اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ کی صحبت میں رہتے اور آپ سے جو سیکھتے اسے لوگوں تک پہنچاتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید الطائفہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ شیطان 4 موقعوں پر اپنے آپ کے اندر اتنا رنجیدہ ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ کسی اور مقام پہ اسے ایسے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ پہلا یہ کہ جب اذان ہو تو بندہ مومن فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائے، ایک تو یہ کہ اذان کا جواب دے، اور دوسرا عملی طور پر قدم اٹھا کے نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جب کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کفار کا مقابلہ کرتا ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا، کہ حرام کے مواقع میسر ہوں آسانی سے لیکن وہ حرام کو چھوڑ کر اللہ کے قرب کے لیے رزق حلال حاصل کرے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر اس مقام پر بیٹھا رہتا ہے اور دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اکبر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کفن چور مشہور تھا، دیدہ دلیری سے گناہ کیا کرتا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تو ایسا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہوں تو میں بے حد گناہگار لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ادا قبول ہو گئی۔ پوچھا کہ وہ ادا کیا تھی وہ بتا دو، تو عرض کرنے لگا کہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور مجھے بخش دیا گیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسان انداز سے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا۔ ہمیں چاہیے کہ انہی تعلیمات کو اسی انداز سے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کوئی بعید نہیں کہ آج ہمارے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اولیاء کاملین سے عقیدت کرنے والا ہمارے واعظ و نصیحت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا تشریف آوری پر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، بہت عمدہ آپ نے تینوں نے کلام فرمایا، اور تینوں ثنا خانوں نے، دونوں ثنا خانوں نے، اور اب تیسرے ثنا خاں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب زہیب علی اشرفی آخر میں منقبت در شان حضور غریب نواز پیش کریں گے۔ آج ہم آپ کا قول مبارک ہی شامل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے نعمت پائی سخاوت پائی، جس نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، یعنی کہ سخاوت کرتے رہے آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام آپ پر فرمایا اور ان بندوں میں شامل فرمایا کہ جن کا ذکر آج بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ زہیب علی اشرفی بارگاہ خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا معین یا معین
خواجہ تیری ذات پر تیرے نام پر تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری ذات پر تیرے نام پر تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تجھے تیرے پیر کا واسطہ مجھے خواجہ ایسا نواز دے مجھے خواجہ ایسا نواز دے تجھے تیرے پیر کا واسطہ مجھے خواجہ ایسا نواز دے مجھے خواجہ ایسا نواز دے 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 صدقہ اپنی نگاہ کا ایک نظر غلام پہ ڈال دے ایک نظر غلام پہ ڈال دے تیرا کام خواجہ نوازنا تیرا کام خواجہ نوازنا تو صدا سے بردہ نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری ذات پر تیرے نام پر تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے سخی اور بھی ہے جہان میں تیرے جیسا کوئی سخی نہیں سخی اور بھی ہے جہان میں تیرے جیسا کوئی سخی نہیں تیرے جیسا کوئی سخی نہیں جسے تو کرم سے نواز دے اسے دو جہاں میں کمی نہیں اسے دو جہاں میں کمی نہیں بھرو جھولی خواجہ حنیف کی بھرو جھولی خواجہ غریب کی تیرا دست جود دراز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری ذات پر تیرے نام خواجہ تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز